جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی دو مین خبریں ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک مرتبہ پھر حکومت کی پوری کوشش سے، پوری محنت سے تحریک انصاف کا ایک اور احتجاج جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق وہ کامیاب ہے اور ابھی کام جاری ہے۔ کامیاب اسی طرح کراتے ہیں جب اسے رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ پہلے بھی ایسے ہوا اور اب بھی، اور اب یہ واقعی سمجھ آ رہی ہے اور لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں عام آدمی کہ ان کو واقعی کوئی خوف ہے کہ کہیں یہ اکٹھے ہو کے کوئی ایسی کوئی چیز نہ ہو جائے اور ان کے لیے مشکل آ جائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو خوف ہے بعض اوقات یہ حقیقت سے بہت آگے چلا جاتا ہے اور وہ بڑھتا رہتا ہے اس شخص میں، وہ چاہے حکومت ہو یا کوئی ادارہ کچھ بھی ہے۔ جب آپ اسی طرح ڈرتے رہتے ہیں تو وہ چیز بڑھنی ہوتی ہے اور وہ بڑھ رہی ہے۔ اور آج بھی دیکھ لیں کہ اسلام آباد میں جو ڈی چوک میں عمران خان صاحب نے کہا تھا ان کو، پارٹی کو، کہ وہ آپ نے ہر صورت کرنا ہے احتجاج، تو جگہ جگہ انہیں جو روکا گیا۔ اور پھر آپ دیکھیں موٹر وے پر پہلی دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ وہاں پر کیل جگہ جگہ وہ ایک مقام پہ رکھے۔ پھر جو پشاور سے آنے والے تھے ان کے لیے وہاں وہ کھدائی بھی کر دی گئی موٹر وے پہ۔ پھر کسی جگہ پہ روکنے کی کوشش، شیلنگ، اور پھر ادھر سے پتھراؤ دوسری طرف سے۔ تو یہی احتجاج ہوتا ہے، یہی احتجاج کی کامیابی آپ خود کروا رہے ہیں انہیں روک کر۔ تو ہر دفعہ آپ جو دوسری تیسری دفعہ ایسے کر رہے ہیں اور دفعہ 144 لگاتے ہیں، اور پھر اب وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ اس طرح کی وہ جو پہلے وزیر اعلیٰ صاحب تھے اور جو کچھ ہوتا رہا اور جس طرح وہ کرتے تھے، اب ان کی باڈی لینگویج بھی وہ نہیں ہے اور نہ ہی اس طرح یہ کنٹرول میں آ رہے ہیں، بلکہ یہ بڑھ رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، انہیں بڑا رابطے کیے گئے، انہیں کہا گیا کہ آپ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ نہ کریں اور چھوڑ دیں، اور انہوں نے کہا یہ میری کال تو ہے ہی نہیں، میں تو ایک ورکر کے طور پہ میں بھی شریک ہوں۔ یہ عمران خان ہے، ادھر جا کے آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ ادھر جا کے محنت کی تھی اور رکوا لیا تھا، اب بھی ادھر ہی جانا ہے۔ تو اب بہرحال ابھی تک تو نہ رکا ہے نہ کوئی بات چیت ہوئی ہے، وہ جگہ جگہ جہاں جس کو روکتے ہیں وہاں سے ہی کچھ کام شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک احتجاج کو انہوں نے اپنے اس بیوقوفی سے پورے ملک میں احتجاج بنوایا ہوا ہے، اور اسی طرح اب باقی شہروں میں بھی کال دی ہوئی ہے خان صاحب نے، کل غالباً لاہور میں ہے، پھر اور جگہوں پہ۔ تو یہ پھر ایسے تو وہ پھر ٹھیک ہے، وہ کام جاری ہے۔ اور پھر دکھ یہ بھی ہے مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا ان کو کہ اب ان کی کال پہ ایسے لوگ بمشکل آتے ہیں، خاص طور پہ میاں صاحب تو خیر خود کئی دفعہ کہہ چکے۔ اور پھر اب پیپلز پارٹی کا اب آپ دیکھ لیں حال یہ ہے کہ بلاول بھٹو 2 گھنٹے حضرت بولتے ہیں تو بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ کرنا کیا جائے، اور انٹرویو دیتے ہیں تو صرف 3300 اس کے ویوز ہوتے ہیں، 3300۔ عام کوئی بندہ کرے گا تو اس کے 3000 ایسے ہو جاتے ہیں ویوز۔ تو یہ ان کے حال ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جتنا یہ آپ سامنے آتے ہیں اتنا ہی لوگ ان سے اور زیادہ نفرت اور وہ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ایک راستہ ان کو بڑا زبردست دورانی صاحب نے بتایا، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی وہی ان کو راستہ بتایا کہ یہ پتلی گلی ہے، اس سے عزت بچائیں اور نکل جائیں، اور شنگھائی کانفرنس کے ذریعے کہیں کہ ٹھیک ہے ہم ترامیم سے ہٹ جاتے ہیں۔ اب ان کو یہ کہہ رہے ہیں حکومت سے کہ وہی جو 2-4 لوگ ہیں کہ یہ دیکھیں وہ وزیر اعظم ملیشیا کے آئے اور یہ ادھر حلہ بول رہے ہیں اسلام آباد، وہ ویسے وزیر اعظم واپس بھی چلے گئے ہیں۔ تو آپ کو بھی تو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی تھوڑا ہٹیں اس سے، جو اس کے پیچھے زبردستی پڑے ہوئے ہیں ترمیم، اور بندے تھوڑے پورے نہیں پہ ہوندے۔ تو وہ آپ بھی کہیں کہ ٹھیک ہے جی کانفرنس ہو رہی ہے، ہم پہلا سٹیپ حکومت نہیں لینا ہوتا ہے، ہم بھی کوئی کچھ ایسا ویسا جو ترمیم سے ہٹ رہے ہیں، چلیں وہ کانفرنس ہوگی پھر دیکھی جائے گی، لیکن نہیں کہنا، کیونکہ وہ تو پتہ ہے پنجی تو بعد ہے ناستے مسئلے ہوں گے۔
یہ تو حضرت بلاول ان کے منہ سے نکل گئی بات، یہ باقی تو چھپا رہے تھے، نہیں یہ پرسن اسپیسیفک نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی جلدی نہیں ہے. تو جلدی تو پھر آپ کے منہ سے نکل گئی ہے، جلدی کیا ہے؟ تو لہٰذا اب احتجاج جو ہے ایک دفعہ پھر کامیاب کرا دیتا گیا ہے حسب معمول. ابھی تک کام جاری ہے، اب شام ہو گئی ہے، اندھیرا ہے اس وقت اور کام جاری ہے. اب دیکھتے ہیں کب تک رہتا ہے. اور یہ کام جب پہلے ہی ہو گیا، ڈی چوک پہنچے نہیں پہنچے، کچھ پہنچ بھی گئے تھے، لیکن بہرحال اب وہ ڈی چوک تو رہا ہی نہیں، اور نہ ہی یہ مقصد تھا خان صاحب کا کہ ڈی چوک ہی پڑنا ہے تو وہ تو جگہ جگہ آپ کا احتجاج آپ نے کامیاب کروا دیا. اور دوسری خبر جو ہے وہ ہے جو ہمیں پتہ چلا مختلف ذرائع سے کہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ کوئی اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ 25 اکتوبر کے بعد بھی کوئی عہدہ نہیں لیں گے، جو کہ ایک خیال ہے کہ آئینی عدالت ان کے لیے بنے گی اور وہ ان کو دیا جائے گا. تو کچھ کورٹ رپورٹرز نے یہ کمنٹ کیا کہ یہ انگور کھٹے ہیں، کیونکہ وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کام مشکل ہوتا جا رہا ہے دن بدن. تو جب مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن بہرحال یہ انہوں نے کچھ اپنے چہیتے 2-4 رپورٹرز کے ذریعے یہ بات کرائی. اب بعد میں پھر انہوں نے کہنا یہ دیکھیں سیاق و سباق سے ہٹ کے، میں تو ایسی بات ہی نہیں کی. تو بہرحال جب تک وہ ایسی، یہ تو بڑی بات ہے نا، تو ان کو ہمت کر کے تو اپنے ترجمان یا وہ آفیشلی یہ کہنا چاہیے کہ بھائی میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. تو ابھی تک وہ تو اس طرح نہیں انہوں نے کہا، ادھر ادھر سے ہمیں یہ اطلاعات آ رہی ہیں. تو جب یہ ایک طرف سے ہے اور دوسری طرف سے حکومت جو ہے وہ ابھی تک اس نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے شنگھائی کانفرنس تک ہم ترامیم سے ہٹتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہٹ رہے. ان میاں صاحب باہر جانا ہے، انہوں نے وہ باہر بھی نہیں جان دے رہے، کیونکہ تسی پہلے تہاڈی کافی بےعزتی ہوئی ہے. تو ایک باری پھر اسی کوشش کریں گے کہ تسی پھر اسلام آباد آؤ، پھر ویڈیو بناؤ، اور پھر بہرحال رزلٹ تو اللہ ہی جانتا، لیکن بہرحال یہ پہلے جو رزلٹ ہوا ہے ابھی تک کے حالات تو اسی طرح کے ہیں. تو بہرحال یہ جو سپریم کورٹ سے یہ اطلاعات ہے. اور پھر یہ بھی پتہ چلا ہے کہ باقی کے جو 10 جج ہیں، جو ان میں 8 تو وہ ہیں جو جن کو لوگ ہیروز سمجھتے ہیں، جنہوں نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ سنایا، ان میں 2 اور ہو گئے ہیں. تو 10 نے کوئی میٹنگ بھی کی ہے جسٹس منصور علی شاہ کے ایمبر میں، یہ کورٹ رپورٹرز کی اطلاع ہے. تو اور وہاں پر میٹنگ کے بعد انہیں کوئی میسج بھی دیا گیا ہے کہ آپ فکر نہ کریں ہم چلے جائیں گے. لیکن بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن تو کریں نا. اب 2-3 مہینے پہلے قاضی صاحب کا ایز اے چیف جسٹس نوٹیفیکیشن کر دیا تھا اس حکومت نے. تو اب 15 دن جو 15-20 دن ہیں وہ رہ گئے ہیں، پھر بھی نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں ہوا اگلے چیف جسٹس کا. تو یہ اصل میں یہ پھر وہ آیت وہ یاد آتی ہے کہ عزت جو ہے نا وہ اللہ ہی دیتا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ ان کو لوگ مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ عزت ابھی تھوڑی سی چلو کما لیں، یہ کہہ کے بہانہ ڈال دیں شنگھائی کانفرنس کا اور کہہ دیں کہ، لیکن نہیں، آج کا دن بھی گزار دیا، کل کا دن بھی تھا. تو اب آہستہ آہستہ پھر اگر قریب جا کے آپ کہیں گے تو وہ تو پھر فائدہ ہی کوئی نہیں. تو لہذا کیونکہ نیتیں ایسی ہیں تو پھر عزت والی گل تو پھر مشکل ہے. بہرحال آج کی یہی 2 چیزیں ہیں اور دونوں ہی آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. تو آج کا پھر میرا خیال ہے میلہ جو ہے وہ لوٹ لیا ہے پی ٹی آئی نے، اور مشکلات کے باوجود پھر ایک دفعہ جتنے بھی نکلے ہیں وہ جگہ جگہ بہرحال انہوں نے احتجاج جو جتنا ہوتا ہے، اور اسی طرح موومنٹ بنتی ہے اور پھر تحریک بن جاتی ہے. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے. تھینک یو.